السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اجتماع عظمت قرآن کے موضوع پر معنون ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا عظمت قرآن پر گفتگو کرنے کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کا اگر ہم وزن کریں تو وزن کرنے کا بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی صورت اور سیرت نہیں ملے گی۔ اگر ہم یہ ایسی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے آسمان یہ کتاب میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آسمان نے جواب دے دیا، یا اللہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کی اتنی طاقت ہے، میں اس کی طاقت برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے مجھے یہ قرآن مجید دے دیا تو میں پھٹ جاؤں گا، میں ریزہ ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ پاک نے یہ قرآن مجید زمین کو پیش کیا ہے، اے زمین تو یہ قرآن مجید والی دولت اپنے حوالے کر لے۔ تو زمین نے بھی اللہ پاک کو جواب دے دیا، یا اللہ قرآن مجید کی اتنی طاقت ہے، میں اس کی طاقت برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ پاک نے یہ قرآن مجید والی دولت پہاڑوں کو پیش کیا، پہاڑوں نے بھی اللہ پاک کو جواب دے دیا، یا اللہ یہ قرآن مجید اتنی طاقت والی ہے، اس کی طاقت ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اگر اس کو اٹھا بھی لیں گے تو ہم پھر ریزہ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، اڑنے پھڑنے والے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، جب انسان کو پیدا کر کے یہ کتاب انسان کے حوالے کیا، پھر انسان نے کہا، یا اللہ مجھے قبول ہے، میں اس کی طاقت کو برداشت کروں گا۔ آج آپ دیکھو دینی مدارس کے اندر، دینی مساجد کے اندر قاری قرآن مجید کو پڑھا رہا ہے، طالب علم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ 8-10 سال کا بچہ ہوتا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بندہ بھی شان والا ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز بھی عظمت والی ہو جاتی ہے، عالی شان ہو جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب دکان کے اوپر جاتے ہیں، دکان والے کے پاس جا کر اپنے لیے ہم کوئی نہ کوئی کپڑا پسند کرتے ہیں، کوئی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہمیں دے دو، مہنگا ترین، صاف ستھرا، کلر بھی اچھا ہو، کوالٹی بھی اچھی ہو، جتنا پیسے آپ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے لیے کپڑا پسند کرتے ہیں، جب اس کا ریٹ معلوم ہو جاتا ہے، بل بن جاتا ہے، پھر ہم دکاندار کو کہتے ہیں کتنا پیسے بنے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے اتنا پیسے بن گئے ہیں۔ ہم پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ہم دکاندار کو کہتے ہیں تھوڑا سا اور کپڑے کا ٹوٹا بھی، کپڑے کا ٹکڑا اور بھی دے دے۔ دکاندار پوچھتا ہے خیر تو ہے، ٹکڑے کو کیا کرنا ہے؟ پھر ہم کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے گھر کے اندر، ہماری مسجد کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس کے لیے غلاف بنانا ہے، اس کے اوپر چڑھانا ہے۔ پھر دکاندار بھی ایسا کپڑا اٹھا کر دیتا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جس کا کوئی رنگ و کلر نہیں ہوتا، جس کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک کپڑا اٹھا کر اس کے سامنے پھینک دیتا ہے، یہ لے جا۔ پھر دیکھو اس کی عظمت دیکھو، ہم جب اپنے لیے اپنا کوئی کپڑا لے کر آتے ہیں، درزی کے پاس لے جاتے ہیں، بھائی اس کو سلائی کر، اچھے طریقے سے سلائی کرنا ہے، ایسے طریقے سے سلائی کرو میں پہنوں تو لوگ دیکھنے والے خوش ہو جائے اور وہ مجھ سے پوچھنے آ جائے بھائی آپ نے کس درزی سے کپڑے سلوائے ہیں۔ اور ہم وہ دوسرا ٹکڑا بھی درزی کے پاس لے جاتے ہیں، بھائی اس کو بھی قرآن مجید کا غلاف بنا دے۔ جب ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں
وہ نئے والے مہنگے ترین کپڑے پہنتے ہیں، کوئی اس کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جب ہم نے وہ ٹکڑا قرآن مجید کے اوپر چڑھا دیا ہے، پھر قرآن مجید کے اوپر جب چڑھایا تو اس ٹکڑے کی عظمت بڑھ گئی ہے، اس کی شان بڑھ گئی ہے، اس کی عظمت بڑھ گئی ہے، اس کا مقدار بڑھ گئی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جب آپ نے اس ٹکڑے کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ کر دی ہے، جب آپ نے اب قرآن مجید کو اٹھانا ہے، سب سے پہلے ہمارا ہاتھ اس غلاف کو لگے گا، اس گھٹیا کپڑے کو لگے گا جس کو ہم گھٹیا سمجھ رہے تھے۔ پھر جب وہ ٹکڑا قرآن مجید کے ساتھ لگایا، اس کی عظمت بڑھ گئی۔ جب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کو ہاتھ لگتا ہے۔ پھر جب ہم قرآن مجید کو اٹھا کر چومتے ہیں، سب سے پہلے اسی غلاف کو چومتے ہیں، پھر اندر قرآن مجید کو چومتے ہیں۔ پھر جب ہم اس قرآن مجید کو اپنے زبان کے ساتھ اپنے ماتھے کے اوپر لگاتے ہیں تو سب سے پہلے وہی ٹکڑا لگے گا، وہی غلاف لگے گا۔ پھر جب ہم قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اسی ٹکڑے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے۔ پھر دیکھو اس ٹکڑے کی کتنی شان ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا اے لوگوں جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے گی اس کی شان بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ہم اپنے گھر کے اندر کوئی مکان بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی کرسی بنا رہے ہوتے ہیں، میز بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، لکڑی والا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو چیز جو لکڑی ہمارے کام کی ہوتی ہے وہ ہم اپنے کام لگا لیتے ہیں، پھر جو لکڑی کسی کام کی نہیں ہوتی اس سے نہ میز بن سکتی ہے، نہ کرسی بن سکتی ہے، نہ اور کوئی چیز گھر کی بن سکتی ہے، پھر ہم یہ کرتے ہیں وہ لکڑی اٹھا کر مسجد مدرسے کے اندر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اے مولوی صاحب یہ لکڑی ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ اپنے کام لگا لینا۔ پھر وہ مولوی صاحب وہ مستری بلواتا ہے، مستری صاحب کو کہتا ہے اے مستری اس کی پھٹی بنا دے، اس کو سیدھا سیدھا بنا دے، اس کی تپائی بنا دے، اس کے اوپر بچے قرآن مجید رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ مستری آتا ہے، اس لکڑی کی ترتیب لگاتا ہے، ترتیب بناتا ہے، جب ترتیب بنا کر وہ پھٹی بنا لیتا ہے، وہ پھٹی جب مساجد کے اندر مدارس کے اندر رکھی جاتی ہے، اس پھٹی کے اوپر جب ہم قرآن مجید کو کھول کر رکھتے ہیں تو پھر وہ پھٹی بھی شان والی ہو جاتی ہے، وہ پھٹی بھی اعلیٰ شان والی ہو جاتی ہے، عظمت والی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت اب قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب بچہ قرآن مجید کو اٹھائے گا اسی طرح پیار اور ادب و احترام کے ساتھ اس پھٹی کو بھی اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس الماری کے اندر قرآن مجید رکھا ہوتا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی یہ پھٹی رکھی ہوتی ہے، یہ ریحل رکھی ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ لگاتے ہیں اسی طرح اس پھٹی کو بھی ہم ادب و احترام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جس طرح ہم قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں رکھ سکتے، زمین پر نہیں رکھ سکتے، اسی طرح ہم پھٹی کے اوپر سے بھی نہیں گزر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس پھٹی کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے، اس کی شان بڑھ گئی ہے، اس کی عظمت بڑھ گئی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے ہم اس کو اعلیٰ مرتبہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز بھی جس کی بھی نسبت ہم قرآن مجید کے ساتھ کریں گے وہ چیز اعلیٰ اور عظمت والی بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید پڑھنے والا بچہ اب اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے، اس کی نسبت جب قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب یہ فوت ہو جاتا ہے قبر کے اندر آ جاتا ہے یہ قرآن مجید اس کی حفاظت کرتا ہے۔
جس طرح سے اب عذاب آ رہا ہوتا ہے یہ قرآن مجید سامنے ہو جاتا ہے. لکھا ہے جو بندہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن مجید کی سورت اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. یا اللہ یہ ایسا آدمی ہے، یہ ایسا بچہ ہے، یہ ایسا مرد ہے، جب دنیا کے اندر رہتا تھا عشاء کی نماز کے بعد یہ مجھے تلاوت کر لیتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اب میں اس کی سفارش کرتی ہوں، یا اللہ اس بندے کو جنت کے اندر بھیج دے. پھر اگر اللہ پاک نے کسی غرض سے اس کو جنت کے اندر نہ بھیجا پھر یہ التجا کرے گی یا اللہ یا تو اس بندے کو جنت کے اندر بھیج دے یا مجھے قرآن سے نکال دے. اللہ پاک فرمائیں گے میں اس بندے کی تو معافی دے سکتا ہوں، اس بندے کو تو جنت کے اندر بھیج سکتا ہوں، آپ کو قرآن سے نہیں نکال سکتا. اس لیے اس کی بندے کی نسبت آپ کے ساتھ ہوئی تھی اور جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. مثال کے طور پر دنیا کے اندر اللہ پاک کیسے عزت کرواتے ہیں، کیسے اکرام کرواتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے بہت بڑی بڑی عمر والے سفید ریش وہ قرآن مجید کے حافظ جو نہیں ہوتے وہ صف کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور حافظ قرآن کو کہہ دیتے ہیں حافظ صاحب اور ہمیں نماز تو پڑھا دو، آجو ہمیں نماز پڑھا دو. یہ حافظ قرآن کا اکرام دنیا کے اندر ہو رہا ہے. والد صاحب ان پڑھ ہے، قرآن مجید کو پڑھے ہوئے نہیں ہے، سفید ریش ہے، وہ باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے، بیٹا حافظ قرآن ہے، 15-20 سال کی عمر والا ہے، وہ اللہ پاک نے اس کو آگے کر دیا ہے. اے حافظ قرآن ہم نے آپ کی دنیا کے اندر بھی عزت کروانا ہے. حافظ قرآن ابھی بچہ ہوتا ہے، حافظ بن رہا ہوتا ہے، گھر والے پہلے پکارنا شروع کر دیتے ہیں او حافظ صاحب ہمارے گھر آ جاؤ. ابھی مدرسے سے گھر جاتا ہے رشتہ دار یہ کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے گھر تو حافظ صاحب آ گئے ہیں. یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. جب آپ علیہ السلام درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوتے تھے کوئی طالب علم داخلہ لینے کے لیے آتا تو آپ علیہ السلام اہلا و سہلا مرحبا کہتے، ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا ایسے کہتے تھے، اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگاتے تھے. ماشاءاللہ یہ اللہ کا مہمان آ گیا ہے، اللہ کا فرمان پڑھنے والا آ گیا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے والا آ گیا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام بھی اس کا ادب و احترام کرتے تھے. تو میرے دوستو یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے اس کی شان ختم نہیں ہو سکتی، اس کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں آپ اگر اپنے گھر کے اندر برکت لانا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو. لکھا ہے جو بندہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اس گھر کے اندر جتنی پریشانیاں ہوں گی ختم ہو جائیں گی، جو بیماری ہوگی ختم ہو جائے گی، جو مصیبتیں ہوں گی ختم ہو جائیں گی. الغرض جو بیماری ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو نحوست ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے نہیں ہیں اور بندہ پریشان ہے. بھئی میں پریشان ہوں، میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی. بھئی پریشان تو ہوگا، آپ نے قرآن مجید کو پیچھے کر دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے. جب پہلے دور کے اندر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آیا کرتے تھے. آج بندہ پریشان ہے، بچہ پریشان ہے، بوڑھا پریشان ہے، مرد پریشان ہے، عورت پریشان ہے، جس کو دیکھو پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
جو شخص قرآن مجید سے اعراض کرے گا، قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، سب سے پہلے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وہ اپنی زندگی میں پریشان ہوتا پھرے گا، ہر وقت پریشان ہوگا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کے اندر تو اس کی زندگی تنگ ہو گئی، دنیا کے اندر بھی پریشان، دنیا کے اندر بھی بیمار، دنیا کے اندر ہر وقت ہر کسی کو بتاتا پھرے گا بھئی میں تو پریشان ہوں، میری پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ دور کیسے ہوگی؟ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ ہم کو اللہ پاک نے بیماری دی ہے، اللہ پاک نے پریشانی دی ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کریں گے، پھر ہماری زندگی خوشیوں والی بن جائے گی۔ دوسری بات، جو بندہ قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن پہ ہم اس کو اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہم نے قرآن کو پیچھے کیا، آج اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھی اندھا بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پھر وہ قیامت والے دن اللہ پاک سے پوچھے گا یا اللہ دنیا کے اندر تو میں رہتا تھا، میری آنکھیں بھی ٹھیک تھی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، مجھے ہر چیز صحیح سلامت نظر آتی تھی، آج میں اندھا کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو نے میرے قرآن مجید کو پیچھے کر دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا، جب تو نے میرے قرآن مجید سے اعراض کیا تھا، آج میں بھی تجھے اندھا بنا کر کھڑا کر رہا ہوں، آج میں بھی تجھے کسی چیز کی کوئی آرام اور سکون نہیں دیتا، کیونکہ دنیا کے اندر میں نے آپ کو مہلت دی تھی کہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، آپ نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی، آج جو جہاں جاتے ہیں چلے جاؤ۔ دنیا کے اندر آپ نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے آپ کو بلا دیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی ناراضگی ہوگی۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی ترتیب بنا لے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آج پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بے نمازی موجود ہے۔ یہ نماز اتنی عظمت والی ہے، اللہ پاک نے کتنے انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ پاک نے ہر نبی کو معراج کروایا ہے، اور جب باری آئے میرے نبی کی، میرے پیغمبر کی، تو اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس عرشوں پر بلا لیا ہے۔ جب اللہ پاک نے عرشوں پر بلایا، یہ نماز والا تحفہ اللہ پاک نے عرش پر دیا تھا۔ اے لوگوں، میں نے آپ کو یہ نماز والا تحفہ دے رہا ہوں، اس کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا ہے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی پریشانی ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو اس لیے ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر کے اندر اتنی نحوست ہوتی ہے وہ ختم بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک بڑھیا جا رہی ہے، وہ تیل کی شیشی لے کر جا رہی تھی، راستے میں جاتے جاتے وہ بڑھیا عورت گر پڑی، جب گری زمین پر، اس کی شیشی زمین پر گری، وہ ٹوٹ گئی ہے، جب ٹوٹی ہے وہ زمین اس کا سارا کسیرا تیل پی گئی ہے۔ اب وہ بڑھیا رو رہی ہے، اب یہ زمین میرا تیل پی گئی ہے، یہ کیوں پی گئی ہے، مجھے واپس کرے۔ وہ بڑھیا عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی ہے، اے عمر، آپ کا دور خلافت ہے، آپ کی موجودگی کے اندر یہ زمین میرا تیل پی گئی ہے، لہذا اس کو کہو میرا تیل واپس کر دے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ایک پرچی میں لکھ رہا ہوں، یہ پرچی لے جا اس جگہ پر، اس زمین پر، اس کے اوپر جا کر آپ نے یہ پرچی رکھ دینا۔ جب وہ بڑھیا گئی اس پرچی کو اس جگہ پر، جس جگہ پر تیل زمین پی گئی تھی، وہاں پر جا کر یہ پرچی رکھتی ہے، وہ زمین فوراً اس کا تیل واپس کر دیتی ہے۔ تو وہ بوڑھیا کہنے لگی دیکھو تو صحیح اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ تو جب اندر دیکھا لکھا ہوا تھا اے زمین آپ اس بڑھیا کا تیل واپس کرتی ہو تو کر لو، نہیں تو میں اس جگہ پر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ تو اس زمین نے کہا اے عمر میں اس کو تیل تو واپس کر سکتی ہوں لیکن بے نمازی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ زمین بھی تنگ ہوتی ہے، اے بے نمازی تو میرے اوپر کیسے چل رہا ہے۔